بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص آیا جو قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے ایسا شخص جو اس شخص کو کپڑے دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے صحاباؤ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر یہ فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو شخص اس شخص کو روٹی کھلا دے؟ دوسری بار بھی کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ہی ایسا ہوا تو ان لوگوں میں حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکے؟ اے میرے پیارے نبی یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 3 دن کا ہے تو کسی کے گھر میں 4 دن کا، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے سلیمان تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی میں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحابہ کے گھر میں کسی کے گھر میں بھی 1 روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے گا۔
اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی تو دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فرمانے لگی کہ اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سائڈ پہ ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے تھوڑا سا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے میرے پیارے چچا جان، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنی سر کی چادر لے کر آ جاتی ہیں اور حضرت سلیمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس کو کھانا کھلا دو۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ اور سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلیمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا۔ اچھا سمجھا۔ یہ بات سن کر یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا کہ سلیمان، تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہاری نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ۔ یہ چادر لے جا کر بی بی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی ناج لے کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے کہ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اے سامون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔
یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ ختیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ان کی بیٹی سے محبت ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔